اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شادی کو دیکھ لیں، شادی کا مشورہ کس کا تھا؟ شادی کا مشورہ تھا مولا کائنات کو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشتے کو قبول فرما لیا، فرمایا علی جا رشتے شادی کی تیاری کر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ تو نہیں تھے نا کہ جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوں یا دنیا سے پیار کرنے والے ہوں، کہ انہوں نے کوئی بینک بیلنس بنا کے رکھا ہوا تھا کہ میری شادی ہوگی تو میں یہ خرچہ کروں گا، یہ خرچہ کروں گا، یہ خرچہ کروں گا۔ اس وقت تو شادیاں آسان تھیں، آج ہم نے مشکل کر دی ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے پاس زرہ تھی، زرہ وہ جو جنگ کے اندر پہننے والا لباس ہوتا ہے۔ زرہ اٹھائی اور اٹھا کر بازار کی طرف چل دی۔ بازار کی طرف جب چلے اس ارادے سے کہ میں اس زرہ کو بیچوں گا اور بیچ کر اس سے جو قیمت ملے گی اس سے میں اپنی شادی کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا زرہ ہاتھ میں لیے اس کو فروخت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آگے راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ عثمان جو حضرت علی سے پہلے مصطفیٰ کے دورے داماد ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا یہ عزت کے قابل ہے، ہم اس کو عزت کے قابل سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو یہ عزتیں جو ملی ہیں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی وجہ سے ملی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی وجہ سے علی کی شان بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی وجہ سے حضرت علی کا مقام بلند ہے۔ تو جب علی کا مقام داماد ہونے کی وجہ سے بلند ہے تو پھر عثمان کا مقام بھی داماد ہونے کی وجہ سے بلند ہے، کہ حضرت عثمان تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد، جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان میری یہ دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک انتقال کرتی میں دوسری تیرے نکاح میں دیتا، وہ انتقال کرتی میں تیسری تیرے نکاح میں دیتا، حتیٰ کہ 40 کی 40 میں تیرے نکاح میں دیتا۔ پھر کتنا پیار تھا حضرت عثمان غنی سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی اب شادی ہو رہی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر، زرہ کو فروخت کرنے کے لیے نکلے ہیں، سامنے حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا ہے علی یہ زرہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت مولا کائنات نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے ساتھ نکاح طے پایا ہے اور اس نکاح کے خرچے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ زرہ بیچوں گا، اس سے جو قیمت ملے گی وہ قیمت جو ہے اس کو میں شادی پر خرچ کروں گا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے پھر یہ زرہ مجھے فروخت کر دے، زرہ مجھے فروخت کر دے۔ اب قیمت طے ہوگی، سودا ہو گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے قیمت وصول کر لی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے قیمت وصول کر لی، حضرت عثمان غنی نے زرہ جو ہے وہ خرید لی۔ اب زرہ کے مالک حضرت عثمان ہو گئے، مولا کائنات نے جو ہے وہ اس کی قیمت وصول کر لی۔ 2 قدم چل کر حضرت عثمان غنی واپس آئے اور آ کر کہنے لگے اے علی یہ زرہ میری طرف سے واپس قبول کر لو۔ حضرت علی کہنے لگے عثمان سودا ہوا ہے، یہ زرہ آپ نے مجھ سے خریدی ہے، قیمت ادا کی ہے، تو اگر میں یہ زرہ واپس لوں گا تو پھر میں قیمت بھی واپس کروں گا، پھر میں قیمت بھی واپس کروں گا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں، یہ ہمارے معاشرے میں خرید و فروخت ہوتی ہے، سودا ہوتا ہے، اگر سودا طے پا جائے تو اس پر ہم جو ٹوکن اور بیانہ دیتے ہیں، اگر سودا کسی وجہ سے کینسل ہو جائے تو اگر بیچنے والا کینسل کرے تو وہ بیانے کو ڈبل واپس کرتا ہے، خریدنے والا کینسل کرے تو اس کا بیانہ وہ ٹوکن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے کسی کا بیانہ ہڑپ کر لینا یا کسی سے ڈبل بیانہ طلب کر لینا۔ سودا ختم ہو جائے تو جو قیمت طے ہوئی ہے اگر وصول کچھ کیا ہے وہ سارا واپس کرنا ضروری ہوگا، یہ شریعت کا مسئلہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا عثمان اگر زرہ واپس کرو گے میں قیمت واپس کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اے علی زرہ میں نے خریدی ہے، اس کی قیمت ادا کر دی ہے، اب میں زرہ واپس نہیں کر رہا بلکہ آپ کو تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ تو اب حضرت علی کی شادی ہے،
وہ قیمت جو حضرت عثمان نے ادا کی ہے، اب شادی پہ مشورہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور شادی پہ خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ان کی آپسی محبت ہے، یہ پیار ہے صحابہ کا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم۔